السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اب اللہ کا شکر ہے۔ کچھ دنوں سے طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی، اس لیے بھی میں نے 2 دن سے ولاگ بھی پوسٹ نہیں کیا، کوئی ویڈیو بھی نہیں ڈالی، شارٹ ویڈیو۔ تو آج میں نے سوچا، میں نے کہا آپ لوگوں کو صبح صبح دیسی ناشتہ دکھایا جائے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے تھے امی میری ناشتہ بنا رہی تھی اور مرچیں فرائی کر رہی تھی میرے لیے، کیونکہ اگر ہمارا سالن نہ بچے نا تو پھر ہم لوگ انڈا جو ہے نا وہ زیادہ تر نہیں بناتے، مجھے نہیں سوٹ کرتا، پھر میں یہ مرچیں فرائی کر لیتی ہوں۔ تو آج ہمارا سالن نہیں بچا تھا کیونکہ جمعہ تھا، جمعے کو امی کو چھٹی ہوتی ہے، تو پھر دوپہر میں کھانا بنایا تھا، وہ دوپہر کا پھر شام میں بھی کھایا، پھر صبح تھوڑا سا بچا تھا جو امی نے کھا لیا۔ تو یہاں پہ پھر میں گھر کے کام میں لگ گئی تھی۔ آج میری طبیعت بھی صحیح نہیں تھی اور گرمی بھی اتنی شدید تھی نا، اور میرے بی پی کا مسئلہ ہے، تو اس لیے مجھے غصہ بھی بہت زیادہ آ رہا تھا، بہت زیادہ چڑچڑا ہوا تھا دماغ، بات بات پہ نا۔ اوپر سے محمد ہے نا، وہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، کیا بولوں میں آپ لوگوں کو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ گھر کی صاف صفائی ہو گئی تھی، اور آج آپ کو گھر چینج لگ رہا ہوگا۔ آپ بتائیں کیا چینج لگ رہا ہے؟ چلو میں ہی بتا دیتی ہوں۔ وہاں پہ جو کونے میں پلنگ پڑا تھا وہ ہم نے اٹھا کے اوپر خالہ کے گھر رکھا دیا ہے، اور یہ ایئر کولر ادھر شفٹ کر دیا۔ ابھی ایئر کولر اوپر نہیں رکھا کیونکہ امی کہہ رہی ہیں ابھی نہیں رکھتے، کچھ دن ٹھہر کے رکھیں گے۔ تو یہ میں نے ٹب میں جو گلدپری لگائی تھی، اس کی ایسی ڈیزائن میں نے بنائی تھی، تو ماشاءاللہ یہ بہت پیارا، بالکل چھوٹے چھوٹے میں نے لگائے تھے، اور اب دیکھیں کتنی پیاری کلیاں اس کی نکل کے بڑی ہے نا۔ آپ لوگ بھی اس کی کٹنگ جو ہے نا لگائیں، ڈیزائن بنا کے، یہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی کلاس کی اہم بات شیئر کرنا چاہوں گی۔ سورہ کہف کے بارے میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ سورہ کہف میں ہے۔ جن لوگوں نے پڑھا ہے ترجمے سے ان کو تو پتہ ہی ہے، لیکن جن لوگوں نے نہیں پڑھا چلو میں ان کو بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تک ایک میسیج پہنچایا، سورہ کہف کا ترجمہ، جس میں یہ سورہ کہف میں 3-4 واقعات ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں۔ تو سب سے پہلا واقعہ جو ہے وہ غار والوں کا ہے۔ غار والوں کا جب 6-7-8 لڑکے جو تھے نا، 8 لڑکے، وہ اس ٹائم پر جب دین اتنا زیادہ نہیں تھا اسلام، تب وہ لوگ جو تھے نا انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے راستے پہ نکلے نیک کام کرنے کے لیے۔ تو لوگوں نے ان کو نا اس ٹائم کا جو بادشاہ تھا بہت سخت تھا، تو انہوں نے ان لوگوں کو مارنے کا حکم دیا۔ تو وہ لوگ بھاگ کر نا غار کے اندر چھپ گئے۔ ان کا کتا بھی تھا ان کے ساتھ، اور کتے کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں، یہاں پہ میں بتاتی چلوں، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی۔ تو لوگ یہ قرآن پاک میں ہے، سورہ کہف کا ترجمہ نیٹ پر سرچ کریں نا تو اس میں ذکر آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے تھے 8 تھے وہ، 9واں ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 7 تھے وہ اور 8واں ان کا کتا تھا، لیکن اصل ان کی تعداد کیا تھی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جب وہ وہاں پہ چھپے تھے نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا تھا۔ کتے نے ان کا پارا دیا تھا، وہاں پہ ان کی وہ ساری دیکھ بھال کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو 100 سال کے لیے سلایا تھا نا تو ایک جگہ پہ نہیں سلایا تھا، باقاعدگی ان کی کروٹ بھی بدلتے تھے تاکہ ان کا جسم گلے سڑے نہیں، کیونکہ وہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی تھا۔ تو سورج جو تھا وہ پہاڑی کے بالکل کنارے سے سائڈ سے نکلتا کہ ان تک روشنی نہ پہنچے۔ پھر 100 سال بعد جب وہ اٹھے تو انہوں نے پوچھا کہ ہم لوگ کتنی دیر سوئے، تو ایک نے بولا کہ شاید ہم 1 دن سوئے پورا، یہ شاید دن کا کچھ حصہ۔ تو ایک نے پیسے نکال کے دیے کہ جاؤ کچھ کھانے کو لاؤ، تو وہ جب لینے گئے نا تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ سب چینج ہو چکا ہے، حکومت بھی چینج ہو چکی ہے۔ جب انہوں نے پیسے دکان والوں کو دیے تو دکان والے دنگ رہ گئے کہ یہ تو پرانے بادشاہ کے ٹائم کے پیسے ہیں۔ تب ان لوگوں کو شک ہوا اور وہ لوگ پیچھے بھاگے، اور ان لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ وہ غار والے ہیں۔ تو بادشاہ کو بتایا گیا، بادشاہ اس ٹائم کا جو بادشاہ تھا وہ اچھا تھا، انہوں نے پھر ان کو بلایا اور ان کو پھر اپنے ساتھ رکھا۔ تو اس طریقے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ کل کے ولاگ میں دوسرا واقعہ بیان کروں گی میں، آپ کو بہت دلچسپ لگے گا۔ آپ بتانا کمنٹس میں کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ غار کے اندر بھی ان لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، بلکہ کیڑے کا پتھر کے اندر بھی خیال کر سکتے ہیں۔ تو
یہاں پہ یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد شام کی روٹین، یہ جو میں آپ کو کپڑے دکھا رہی تھی پیچھے، یہ میرے نئے کپڑے ہیں، یہ میں نے مطلب پیٹی سے نکالے، تو میں نے کہا چلو نا وہ ایک تھوڑا سا نا مجھے لگ رہا تھا میس میں، تو میں نے کہا چلو دھو دیتی ہوں، تو وہ میں نے دھویا اور پھر میں اس کا کام آپ کو دکھا رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کام ہے میرے ان کپڑوں کے اوپر ہوا۔ تو یہ جو میں پنک والا دکھا رہی تھی، یہ مجھے میرے بھائی نے لے کے دیا تھا، یہ 7,000 میں میرا اس ٹائم سوٹ بنا تھا، اب تو بہت مہنگی ہے نیٹ، تو یہ اس ٹائم نئی چلی تھی، میری کزنوں نے بھی لی، میں نے بھی لی، تو یہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ میں نے بہت ہی ان چیزوں کو سنبھال کے رکھا ہے، تو شادی ہے میری بھابھی کی بہن کی، تو میں نے نکالا ہے، میں نے کہا چلو دیکھوں گی کیا پہنتی ہوں میں۔ تو آپ لوگ مجھے بتانا کہ مجھے یہ دونوں سوٹوں میں سے کون سا سوٹ پہننا چاہیے۔ تو یہاں پہ پھر میں نے قرآن کلاس لی، اس کا ورک لکھا اور سینڈ کیا، اور محمد جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح مجھے تنگ کر رہا تھا۔ میں چائے بنا کر لائی ہوں، اس کو میں نے کھانا کھلایا، اس کو چیز بھی لے کے دی، لیکن یہ مجھے تنگ کر رہا تھا کہ مجھے تو بھائی بسکٹ بھی دینے ہیں، پھر میں نے دیے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں گرم چائے میں بسکٹ ڈال رہا تھا، حالانکہ میں نے بولا میں کرتی ہوں، تو کہتا ہے نہیں میں خود کر لوں گا، تو پھر اس کا ہاتھ جل گیا۔ تو یہاں پہ بھی میں نے آلو بینگن بنائے، جو بینگن توڑے تھے وہ، اور کچھ میں نے دکان سے منگوائے۔ تو یہاں میں ہانڈی بنا رہی تھی، اور پھر میری ہانڈی تیار ہوگی، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہانڈی بنی ہے اور ذائقے دار بھی بنی ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، جو کچھ بناتی ہوں نا تھوڑا بہت وہ بہت اچھا بنتا ہے۔ تو جنہوں نے کھایا ہوا ہے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی ہوگا۔ تو باقی یہاں پہ بھی لوگ اینڈ کرتے ہیں۔ اوکے بائے، ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں، اللہ حافظ۔